نکلا، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل کر دے گا، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ ہوئے 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 7 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنا، فرمایا ویحک غیب عنی ویشی، تجھے تیرا ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے۔ جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، سوتے میں عربوں میں دستور تھا، سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا، تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی، کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو، جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتوتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیو، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیو، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا
اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا، اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے۔ اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ اے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے؟ اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں۔ پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا۔ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں۔ آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکوٰۃ چھوڑی ہو، جو کچھ کیا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا، میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی ہے، کھلی ہے۔ ایک بار کہ یاد آئے گا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے پہ سے ہاتھ مارا تو اور ایسے کیا، اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش کرنے سے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش ہوئی۔ آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔
عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی ہاتھوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمت دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آئے میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، یا عبادی میرے بندے۔ میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا تمہارا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جنا نہیں، جا باپ کہتا تم کر دوں گا، میری نظر سے دور ہو جا۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو میرے بندو میرے بندو میرے بندو، کون سے بندو؟ کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس میں ایک کام نیکی کا نہیں کیا۔ تو میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم۔ ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے تمہارے معاف کر دوں گا۔ اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے کہ بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 40 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے۔ یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ۔ میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی، تمہارے درد سب دور ہو جائیں گے۔ جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، یہ معافی تمہیں دنیا میں مانگی تھی، وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ کہ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ کہ جہاں گرا پڑا ہے
فاصلہ ناپو. اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ. یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا. جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا. وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی. اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی. جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا. ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں. ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے. جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی. زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی. تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں. میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے. جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں. تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے. عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں. وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. وظہرت القینات والمعازف، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا. جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی،
ہاں ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی روہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ وحبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ نام رکھے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر۔ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا،
वमा यंतुक़ु अनिल हवा, ये मेरा हबीब है, ये मेरा रसूल है, ये भूला नहीं, ये भटका नहीं, ये ख्वाहिश का बोल नहीं बोलता, ये इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये ऊंचे अखलाक वाला है, ये लिल आलमीन नज़ीरा, सारे आलम के लिए पैगंबर और रसूल है, ये शाहिद है, ये मुबश्शिर है, ये नज़ीर है, ये दाई इलल्लाह है, ये सराज मुनीर है, ये मुज़म्मिल है, ये मुद्दस्सिर है, ये तौहा है, ये यासीन है, ये मोहम्मद है, ये अबुल कासिम है, ये बिन अब्दुल्ला है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का नसब नामा तुम्हें पढ़ के सुनाया है। तारिक जमील को अपने बाप दादे का नसब नामा याद नहीं है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का नसब नामा तारिक जमील को याद है कि मेरे नबी की हर अदा क़यामत तक महफूज रहेगी। जब मेरा नबी गमगीन होता तो क्या करता था? ऐसे बैठता था जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ताड़ी को हाथ में पकड़ते थे और ये कोनी अपने घुटने पर रख, अपने रान पर रखते थे, यहाँ रान पर रखते थे और यूं चौकड़ी मार के बैठते थे, और यहाँ पर आपका हाथ होता था, ये कोनी यहाँ होती थी और दाढ़ी ऐसे पकड़ी होती थी और आप ऐसे बैठे होते थे। ये क्या निशानी है कि आज मेरा नबी गमगीन बैठा हुआ है। जब आप खुश होते थे तो आपके चेहरे से नूर निकलता था, जब आप किसी से नाराज होते थे तुम्हारे नबी की नाराजगी, आज तो मुसलमान को कत्ल कर रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ पड़ा है। मेरे नबी की नाराजगी सुनो, नाराजगी अब बहुत नाराज हो गए, सारी जिंदगी कभी किसी पर नाराज नहीं हुए, अपनी वजह से उसकी तरबियत के लिए नाराज होते। तो नाराजगी की इंतहा क्या है? इधर से अबू हुरैरा आया और अल्लाह का नबी अबू हुरैरा से नाराज है, तो आपका गुस्सा, आप गुस्सा निकाल रहे हैं, आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ? इधर से मेरा नबी आया, इधर से अबू हुरैरा आया और मेरा नबी नाराज है, तो आप बस इतना करते थे, आप यूं मुंह फेर लेते थे। इधर से अबू हुरैरा आया और मेरा नबी अबू हुरैरा से नाराज है, तो आप उसको देखकर यूं मुंह फेर लेते थे। बस ये आपका गुस्सा था, इतना मेरे नबी का गुस्सा था। आप गुस्से को दबाते थे, गुस्से को निकाल देने। पठान का गुस्सा तो मशहूर है ना, बेकाबू होता है। आप अपने गुस्से को दबाते थे और आप लोग अब इंसान हैं, तो गुस्सा दबाने का असर क्या होता था? गुस्सा पीने का असर क्या होता था? ये दो भवें, ये जगह, ये जहां मैंने उंगली रखी है, यहाँ बाल नहीं थे, यहाँ एक रग थी, रग। जब आपको गुस्सा आता और आप उसको पीते थे तो ये रग ऐसे ऐसे फड़कती थी, ऐसे। ये इस बात की निशानी होती थी कि आज अल्लाह का नबी नाराज बैठा हुआ है। जब आप किसी को बुलाना चाहते थे तो कभी उंगली का इशारा करके ऐसे नहीं किया, कभी नहीं किया, आप पूरे हाथ का इशारा करते। ये बुलाने में भी इज्जत देते थे, उंगली नहीं उठाते थे, ये तकब्बुर की निशानी है। आप ऐसे करते थे। जब आपको दाएं बाएं से कोई बुलाता, इधर से किसी साथ आप मजलिस में आमतौर पे चौकड़ी मार के ही बैठते थे। आपको दाएं तरफ से एक शख्स ने बुलाया, या रसूल अल्लाह, तो आप ऐसे नहीं देखते थे, जी क्या बात है, हालांकि इतना काफी है, जी क्या बात है, या रसूल अल्लाह, जी क्या बात है, इतना काफी है। जब आपको दाएं तरफ से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप पूरा ऐसे होते थे, फिर कहते जी फरमाइए क्या बात है। फिर आपको कोई इधर से बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप पूरा ऐसे मुड़ते थे, फिर कहते थे जी फरमाइए क्या बात। कोई आपको इधर से बुलाता या रसूल अल्लाह, यूं नहीं, कितना औखा काम है, अब पूरा ऐसे मुड़ते फिर जी फरमाइए क्या बात। ये मेरे नबी के अखलाक हैं और हमने क्या किया? एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मुसलमान का खून को इतना सस्ता है, सातों जमीन आसमान से ज्यादा एक मुसलमान के खून का कतरा कीमती है। सातों जमीन आसमान से ज्यादा, पूरी कायनात के खजानों से ज्यादा, अर्श फर्श के खजानों से ज्यादा मुसलमान के खून का एक कतरा कीमती है। जब ये नाहक गिरता है तो जमीन से लेकर आसमान तक आग लग जाती है। इस फैसले का दिन दुनिया नहीं है, आगे जब अल्लाह बताएगा। अब हंसते थे, मुस्कुराते थे, कभी हा 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 करके नहीं हंसे। अब हंसे, सिर्फ आपके होंठ खिलते थे, ऐसे होंठ खुल जाते थे, ऐसे बस आपकी मुस्कुराहट ऐसे, इतनी। फिर कभी हा हा इतनी होती थी, और कभी आपने पूरा मुंह खोल के भी हंसे, नहीं किया, हंसी होती थी।
میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑھیں، یہ داڑھیں نظر آتی تھی ہنسنے کی وجہ سے. اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے ایسے جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی، کچھ ہوتا ہے ایسے جاتی ہے، بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے. تو جب ہمارے آپ کے پہلے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا کہ اوپر والے 2 نیچے والے 2 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. اوپر کے 4 نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا. تو ویسا جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے. جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہے. آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی اور اونٹ میں سرخ ڈورے تھے. اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا. احور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اہدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز. اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر وہ آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے. تم عمل کرنے والے بنو. اب دیکھو ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں. تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو. تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو. یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا. تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے. اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو. اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی. من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے. ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا. یتلألؤ وجہہ تلألؤ البدر، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے. اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا. آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے. اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا. اب وہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے،
روشنی میں لوہا چمکتا ہے تو میرے جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا. تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ محمد في صوته سهل في عنقه سطع حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به سقلا وسيم قسيم. ہائے ہائے کیا کلمات ہیں. یہ موتی پرو دی ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا, رنگ اس کا روپ اس کا دیکھا نہ سنا, ایسا حسین کہ نظر بھرے نہ, ایسا جمال والا کہ نظر دکھے نہ, ایسی ہیبت والا دل کانپے, ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے, سکون نہ آ سکے. چمکتا چہرہ, بھاری داڑھی, لمبی گردن, خوبصورت آواز, جادو بری مد بھری آواز, دلوں کو کھینچنے والی. اس لیے آواز ایسی تھی, آواز ایسی تھی. اگر تمہیں سنو ایک مزے کی بات, تم دنیا میں گانے نہ سنو, گانے نہ سنو. تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے, ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے, گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے, توڑ دو کیسٹیں گانے کی. اور قرآن سنو, قرآن سنو, اللہ کے نبی کی بات سنو, اور موت تک صبر کر لو. صبر, صرف موت تک صبر کر لو. کان بند کر لو, بند کر لو, بند کر لو. چاہے وہ دغا دغا وئی وئی ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو, ایک دفعہ کان بند کر لو. نہیں سننا, نہیں سننا تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, آہا آہا, پھر کیا ہوگا, واہ واہ. میرا نبی کہے, میرا اللہ کہے گا, میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. باقاعدہ آواز ہے, ندا, وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے. تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے, ہائے مارے گئے, ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا, ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا. اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر. میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں طبلے کی تھاپ نہ سنی, گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی. آ آ آ, آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں. کس سے؟ اے جنت کی حورو, آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں, تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے. میں نے کہا پاگل دیوانہ, 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا. جنت ساز ہوگی, ہوا موسیقار ہوگی, سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا, دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی, جنت کی دھن اور عورت کا سر, حور کا سر اور جنت کی دھن, اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی. یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا. 70 سال, 70 سال, 70 سال. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا, جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا, جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا, جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا, جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا. میرے رب کی قسم نہ کروٹ بدل سکے گا, نہ پلک چپک سکے گا. 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا. ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے. اللہ کہے گا اس سے اچھی سنوں. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارق المنبر, اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا. داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے, پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی, پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے, مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر. آج داؤد کا نغمہ ہوگا, جنت کا سر ہوگا, تیرا کان ہوگا, ان کی آواز ہوگی. میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں.
یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنا رہا ہوں، اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا، پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کی درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا، جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس کوئی ہے؟ کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، وہ جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی، اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء رسل مرسلین، جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل سب سننے میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ فی صوتہ سحل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا، پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9۔ اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی صاحب کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، حمراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں۔ اور 10واں بکرا یمن بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، پیار ہی نہیں عشق کیا ہے۔ پر پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگا دیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے، بس تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا دو، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی، کتنا ہی فساد ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ، نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان۔
اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو. تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو. تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے. اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں. کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسنے تو نیچے آ کر گریں. یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے. کتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. تو بولو نیت کرتے ہو، بولو نیت کرتے ہو. اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی. تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے اور اللہ حل کرے گا. محمد مصطفیٰ کی غلامی سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنیاں تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے. پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے. اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں. 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، 7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے. ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں. تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پہ روشنیاں کی ہیں. جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا اور اکثر نوجوان ہیں تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ. ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا. پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے. اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا. وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولیش ہے، وہ شہید ہے. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا.
کفا باللہ علیما کفا بربک ہادیا ونصیرا الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو میرے بھائیو، آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دیے، یا اللہ معاف، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ، مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی، پکی توبہ کی ہے نا؟ اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے؟ سارے لگاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، اتنوں کو میں نا ماشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر اندر 4 مہینے کی نیت کر لو، اور سال کے اندر اندر اپنے چلے کی نیت کر لو۔ جمعرات کو مدنی مسجد باقاعدہ جاؤ اور اپنی محلوں کا مسجدوں کا گشت کرو، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ رمضان میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلو، اس سے فارغ ہو تو جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھو، اور اللہ سے رو رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دیس پہ رحم فرما، کرم فرما۔ پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ اب درود شریف پڑھو، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ